میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی اپنے بیٹے اور ساری انسانیت کو جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو آنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے متوشلا، اپنے سب بھائیوں کو میرے پاس بلا اور اپنے ماں کے سب بیٹوں کو میرے پاس جمع کر، کیونکہ کلام مجھے پکارتا ہے اور روح مجھ پر ڈالی جاتی ہے تاکہ میں تمہیں وہ سب کچھ دکھاؤں جو تم پر آباد تک پہنچے گی۔ اور وہاں متوشلا نے جا کر اپنے سب بھائیوں کو اپنے پاس بلائی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی جمع کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے منہ کی آواز پر دھیان دو، کیونکہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں عزیز کہہ کر پکارتا ہوں۔ نیکی کو پسند کرو اور اس پر چلو، اور دہرے دل کے ساتھ نیک لوگوں کے قریب نہ جاؤ اور دہرے دل والوں کے ساتھ نہ ملو، بلکہ میرے بیٹوں نیکی سے چلو، اور یہ آپ کو اچھے راہوں پر رہنمائی کرے گا اور نیکی آپ کے ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ زمین پر ظلم ضرور بڑھے گا، اور زمین پر ایک بڑا عذاب نازل ہوگا اور تمام برائی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، وہ اپنے جڑوں سے کٹ دی جائے گی اور اس کی پوری بنیاد تباہ ہو جائے گی، اور برائی پھر زمین پر ختم ہو جائے گی، اور برائی اور گناہ اور کفر اور ہر قسم کے ظلم کے کام بڑھیں گے، اور بے دینی اور خطہ اور ناپاکی بڑھ جائے گی، تو ان سب پر آسمان سے ایک بڑا عذاب نازل ہوگا۔ اور اب میرے بیٹو میری سنو اور نیکی کی راہوں پر چلو اور ظلم کے راہوں پر مت چلو، کیونکہ وہ سب جو برائی کی راہوں پر چلتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے۔ تمام بنی آدم میں سے کون ہے جو قدوس کی آواز کو پریشان ہوئے بغیر سنتا ہے، اور کون اس کے خیالات کو سوچ سکتا ہے، اور کون ہے جو آسمان کے سب کاموں کو دیکھ سکتا ہے، اور کوئی ایسا ہو جو آسمان کو دیکھ سکے، اور کون ہے جو آسمان کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور کسی روح یا نفس کو دیکھ سکے اور اس کے بارے میں بتا سکے، اور سب آدمیوں میں کون ہے جو جان سکے کہ زمین کی چوڑائی اور لمبائی کیا ہے، کس کو ان سب کا پیمانہ دکھایا گیا ہے، یا کوئی ہے جو آسمان کی لمبائی اور اس کی اونچائی کتنی ہے اور اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اور ستاروں کی تعداد کتنی ہے اور تمام نور کہاں ٹھہرتے ہیں بتا سکے۔ اور میں تم سب کو کہتا ہوں میرے بیٹوں، نیکی سے محبت کرو اور اس پر چلو، کیونکہ نیکی کی راہیں قبول کرنے کے لائق ہیں، بے دینی کی راہیں اچانک فنا ہو کر مٹ جائیں گی۔ افسوس ان پر جو برائی اور ظلم کی تعمیر کرتے ہیں اور دھوکے دھڑی کو بنیاد بناتے ہیں، کیونکہ وہ اچانک گر جائیں گی اور ان کو سکون نہیں ملے گا جو اپنے گھر گناہ سے بناتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تمام بنیاد سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ اور جو لوگ عدالت میں سونا اور چاندی حاصل کرتے ہیں وہ اچانک ہلاک ہو جائیں گے۔ اے دولت مندو، تم پر افسوس ہے، کیونکہ تم نے اپنے دولت پر بھروسہ کیا، تم اپنے دولت سے دور ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے اپنے دولت کے دنوں میں خدونت کو یاد نہیں کیا، تم نے کفر اور برائی کی ہے، اور قتل کے دن اور اندھیرے کے دن اور عظیم فیصلے کے دن کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ اس طرح اب میں کہتا ہوں اور تجھ پر اعلان کرتا ہوں، جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے وہ تجھ کو اکھاڑ پھینکے گا، اور تیرے گرنے پر کسی کو بھی ترس نہیں آئے گا، اور تیرا خالق تیری تباہی پر خوش ہوگا۔ اور ان دنوں نیک لوگ گنہگاروں اور بے دینوں کے لیے ملامت کی وجہ ہوں گے۔ کاش میری آنکھیں پانی کی بادل ہوتی کہ میں تجھ پر روتا اور اپنے آنسو پانی کی بادل کی طرف بہا دیتا، تاکہ میں اپنے دل کی تکلیف سے آرام پا سکوں۔ کس نے تجھے ملامت اور بدکاری کی اجازت دی ہے؟ اے نیک لوگوں گنہگاروں سے متڑو، کیونکہ خدونت انہیں پھر سے تمہارے ہاتھ میں کر دے گا، تاکہ تم اپنی خواہشات کے مطابق ان پر فیصلہ کرو، اور ان کے تمام جلال اور شان و شوکت کے ساتھ، اور شرمندگی اور قتل و غارت اور برائی اور بڑی بے بسی کے ساتھ ان کی روحیں آگ کی بھٹی میں جلائی جائیں گی، ان کی روحیں آگ کی بھٹی میں ڈالی جائیں گی۔ اے گنہگاروں، میں نے تم سے قسم کھائی ہے، جیسے پہاڑ غلام نہیں بنتا اور پہاڑی عورت کنیز نہیں ہوتی، گناہ زمین پر نہیں بھیجا گیا بلکہ انسان نے خود ہی اسے پیدا کیا ہے، اور برائی پیدا کرنے والے ایک بڑی لعنت کے ساتھ نیچے گریں گے۔ عورت کو بانجھپن نہیں دیا گیا بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کی کاموں کی وجہ سے بے اولاد مر جاتی ہیں۔ اے گنہگاروں، میں نے تم سے مقدس روح کی قسم کھائی ہے کہ تیرے تمام برے اعمال آسمانوں پر ظاہر ہو جائیں گے، اور تیرے ظلم ستم کا کوئی اعمال ڈھکا ہوا پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اپنے روح میں نہ سوچو اور نہ اپنے دل میں یہ کہو کہ تم نہیں جانتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہر گناہ ہر روز آسمان پر خدونت کے آگے لکھا جاتا ہے۔ اب سے تم جانتے ہو کہ تمہارا سارا ظلم جس سے تم ظلم کرتے ہو ہر روز تمہارے حصے میں نہیں آئے گی، اور اب جان لو کہ کیا تباہی مقرر نہیں کیا، اور کیا اس نے اس کے کاموں کے حدوں کو مقرر نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے مچھلیاں اور جو کچھ بھی اس میں ہے مر جاتی ہیں۔ لیکن اے گنہگاروں جو زمین پر ہے، اس سے نہیں ڈرتے، کیا اس نے آسمان اور
زمین اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب کو نہیں بنایا؟ زمین اور سمندر میں چلنے والی ہر چیز کو کس نے سمجھ اور حکمت دی؟ کیا جہازوں کے ناخدا سمندر سے نہیں ڈرتے؟ پھر بھی جب تم مرتے ہو تو گنہگار تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے ہم مرتے ہیں اسی طرح نیک بھی مرتے ہیں، اور وہ اپنے اعمال کا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اب سے وہ ہمیشہ کے لیے روشنی نہیں دیکھیں گے۔ میں تم سے کہتا ہوں اے گنہگاروں، کھانے پینے، لوٹ مار کرنے اور گناہ کرنے اور آدمیوں کو ننگا کرنے اور دولت کمانے پر راضی ہو، کیا تم نے نیک لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان میں مرتے دم تک تندرستی پائی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ فنا ہو جائیں گے اور ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین۔